تیمم علی الید کے متعلق کئی روایتیں وارد ہیں. بعض میں مسح کفین کا ذکر ہے، یہ تو بخاری میں ہے، اور بعض میں وجہ یدین کا ذکر ہے، یہ بھی بخاری میں، اور سنن کی روایت میں نصف ذراع، اور اسی طرح خارج السنن مرفقین، اور سنن میں مناکب و آباد تک کے مسح کی روایات موجود ہیں. امام شافعی نے مناکب و آباد کی روایت کا جواب یہ دیا ہے، اگر ان حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بغیر کیا تو حجت ہی نہیں، اور اگر آپ کے ارشاد سے کیا تو بعد کی وہ روایات جس میں آباد تک مسح نہیں ہے اس کے لیے ناسخ ہیں. حدیث صحیح میں تو مسح کفین و یدین صرف وارد ہے. مرفقین کا ذکر بعض احادیث میں ضرور ہے، لیکن سب روایتیں متکلم فی ہیں. جابر کی روایت میں تیمم ضربۃ للوجہ و ضربۃ للذراعین للمرفقین ہے، رواہ الدارقطنی والحاکم والبیہقی، مگر عثمان بن محمد الماتی اس کو مرفوعا نقل کرنے میں منفرد ہے. ابو نعیم اس روایت کو موقوفا نقل کرتا ہے، اور امام دارقطنی کہتے ہیں موقوف ہی ثواب ہے. اسی طرح ابن عمر نے ایک روایت نقل فرمائی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرب بکفیہ فمسح بوجهه مسحۃ ثم ضرب بکفیہ الثانیہ فمسح ذراعیہ للمرفقین، رواہ البیہقی. لیکن الی المرفقین کی قید صرف مسلم بن ابراہیم ازدی نقل کرتے ہیں، اور ان کے نصف درجن ساتھی اس قید کے بغیر نقل کرتے ہیں. اور پھر محمد ابن ثابت اس قصے میں ضربتین کی نقل میں منفرد ہیں. حفاظ حدیث بخاری حضراء ابن عدی کہتے ہیں کہ یہ ابن عمر سے موقوفاً منقول ہے، مرفوعاً ثابت ہے. اور بھی اس مضمون کی بعض روایتیں نقل کی گئی ہیں، اور قیاس سے بھی استدلال کیا گیا کہ وضو خلیفہ ہے. تیمم خلیفہ ہے وضو کا، اور وضو میں مرفقین تک غسل ہوتا تو تیمم میں مرفقین تک مسح ہوگا. لیکن یہ دلیل مخدوش ہے، اس لیے کہ تیمم تو دو ہی وضو پر ہوتا ہے، وجہ اور یدین، اور وضو میں اعضائے اربع پر عمل ہوتا ہے. 3 عضو دھوئے جاتے ہیں. جب 2 ساقط ہو گئے تو معلوم ہوا تیمم کا مسئلہ وضو کے مسئلے پر قیاس نہیں کیا گیا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت سرقہ سے استدلال کیا کہ مسح صرف کفین کا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا فاقطعوا ایدیہما، اور ہاتھ صرف کفین سے کاٹا جاتا ہے. سرخسی وغیرہ نے اس پر اعتراض کیا کہ وہ باب عقاب ہے، اور یہاں یہ باب اطاعت، شے کو اپنی جنس پر قیاس کیا جاتا ہے. لیکن ہم بتا چکے کہ یہاں تیمم کو وضو پر قیاس نہیں کر سکتے. تیمم کا مبنی تخفیف ہے، اس لیے اس میں جب 2 عضو ساقط ہو گئے تو اگر ما وراء الکفین ساقط ہو جائیں تو کیا تعجب کی بات ہے. واللہ سبحانہ اعلم. امام بخاری نے اس میں پہلے مسلک کو اختیار کیا، یعنی صرف کفین تک مسح کیا جائے گا، اور دلیل میں عمار کی حدیث پیش کی. چلیے
وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن زر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال قال عمار بهذا وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح به ما برهه وكفيه. وقال النذر أخبرنا شعبة عن الحكم سمعت زرا عن قال سمعت زرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال عن ابن عبد الرحمن بن أبزة. اب تک تو آپ نے پڑھا ہے عبد الرحمن، اب کچھ دن کے لیے عبد الرحمن پڑھ لیجیے. عن ابن عبد الرحمن بن أبزة نہیں میں تو کہتے کہتے تھک گیا نا. عبد الرحمن پڑھیے، مجرور ہے، آپ چھوڑ دیجیے. آپ نے اب تک رفع دیا ہے، آگے نصب دے دیجیے. چلیے آپ دم ہیں دم، چلیے دم ساتھ چلیے. قال الحكم وقد سمعت من ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قال عمار قال عمار فهمت تو بالکل. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه سيد عمر. ارے شعبت تو پڑھ رہا ہے، شعبتن پڑھ لے، باہر سے جار تن مجرور. تو نئے نئے لغات کا مجید ہے، چل بس چل. فقال له عمار كنا في سرية فأجرمنا وقال تفل فيهما. وبه قال حدثنا تفل فيهما نفخ فيهما. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن ابن عبد الرحمن ہی رہا. دیکھا اس کو، اتنا ڈانٹنے کے بعد بھی یہ وہیں رہا. دم ہے نا بھائی کہ کس چیز کی دم. چلیے. عن ابن عبد الرحمن عن ابن عبد الرحمن ابن أبزة عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عبد الرحمن قال عمار لعمارة تمعقت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الوجه والكفين. يكفيك الوجه والكفين. یہاں دو روایتیں، يكفيك الوجه والكفان اور يكفيك الوجه والكفين. اگر کفان الف سے ہو تو ظاہر ہے کفان وجہ پر عطف ہے اور دونوں يكفيك کا فاعل. اور اگر الوجہ والکفین یا کے ساتھ تو پھر اس صورت میں کئی اعراب جائے. نمبر 1 یکفیک الوجہ والکفین، وجہ کے رفع اور کفین کے نصب کے ساتھ، اور یہ مفعول معہو ہے. یا یکفیک الوجہ مع الکفین. نمبر 2 الوجہ یکفیک الوجہ والکفین، صورت میں مفعول فعل محذوف کا. اے یکفیک ان تمسح الوجہ والکفین. نمبر 3 بالجر یکفیک الوجہ والکفین، اے یکفیک مسح الوجہ والکفین. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الرحمن قال شهدت عمر قال له عمار وساق الحديث. وبه قال شهدت عمر قال له عمر وساق الحديث. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الصعيد الطيب الصعيد الطيب. اور پیچھے اس طرف سے ہٹ کے بیٹھیں، کچھ تہذیب بھی سیکھی جاتی ہے. جب فطرت انسانی فاسد ہوتی ہے تب یہ سب ہوتا ہے. چلیے. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں یہ ترجمہ ایک حدیث کا لفظ ہے جو بزار نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے. میں کہتا ہوں حافظ ابن حجر نے بہت دور کا سفر کر لیا. یہ لفظ تو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا. اور یکفیہ من الماء کا لفظ نہ مسند بزار میں ابو ہریرہ کی روایت میں نہ ابو داود میں ابو ذر کی روایت میں، بلکہ اس کے معنی موجود ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ترجمۃ الباب کے ذریعے ایک خاص مسئلہ اختلافیہ کی طرف اشارہ کیا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ تیمم طہارت مطلقہ ہے یا طہارت ضروریہ. سعید بن مسیب، حسن بصری، سفیان الثوری
ابن شہاب زہری، امام ابو حنیفہ اور امام احمد ارشاد فرماتے ہیں طہارت مطلقہ ہے، اس کے لیے وہی ناقض ہے جو وضو کے لیے ناقض ہے، یا پھر وجدان ما۔ دخول و خروج وقت سے تیمم نہیں ٹوٹے گا، اور امام مالک، امام شافعی، اسحاق بن راہویہ اور امام احمد مشہور قول میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تیمم ضرورت ہے، طہارت ضروریہ ہے، ضرورت کی وجہ سے بوقت ضرورت مشروع ہوئی ہے، لہذا اگر ضرورت نہ ہو تو تیمم ٹوٹ جائے گا، اگر وقت نکل گیا تیمم ٹوٹ جائے گا، دوسری نماز کا وقت آ گیا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قول اوّل کو اختیار کیا ہے، اس لیے کہ حدیث میں السعید الطیب وضوء المسلم علی الاطلاق وارد ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالسعید فإنہ یکفیک۔ اور دوسرا مسئلہ اسی پر یہ متفرع ہے کہ ایک تیمم سے کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ امام مالک شافعی فرماتے ہیں ایک فرض اور نوافل میں کوئی حد نہیں، یہی احمد کی ایک روایت ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس سے جتنے چاہے فرائض پڑھے، جتنے چاہے نوافل، یہی امام احمد بن حنبل کا مشہور قول ہے۔ وقال الحسن یجزیہ التیمم ما لم یحدث، حسن بصری کا اثر لا کر مصنف نے اشارہ کر دیا کہ تیمم طہارت مطلقہ۔ واما ابن عباس وهو متیمم، اس سے بھی مصنف نے اس بات کی طرف اشارہ کیا اور مزید ایک اختلافی مسئلے کی طرف بھی توجہ دلا دی، اور وہ یہ ہے کہ متیمم متوضئین کی امامت کر سکتا ہے، یہی جمہور علماء کا مسلک ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ انکار کرتے تھے۔ وقال ابن سعید لا باس بالصلاة علی السبخۃ والتیمم بها، یہ ابن سعید انصاری فرماتے ہیں شوریلی زمین پر نماز پڑھنا اور اس سے تیمم کرنا جائز ہے۔ تیمم کس زمین سے کیا جائے گا؟ امام شافعی فرماتے ہیں تراب منبت سے، یہ امام احمد کی ایک روایت ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل ما کان من وجه الارض فیجوز التیمم به لقوله تعالی فتیمموا صعیدا طیبا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو اور زیادہ توسع کیا، ان کے یہاں اشجار سے بھی تیمم جائز، غالباً ان کے نزدیک حجاز کے اشجار ہوں گے، اس لیے کہ ان پر گرد غبار جم جاتا ہے۔ سبخہ ریح سے تیمم کرنا ائمہ اربعہ کے ہاں جائز ہے۔ اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں، یہی امام احمد کی ایک روایت اور ابن عباس سے منقول ہے۔ شوریلی زمین سے تیمم کے جواز کی کھلی ہوئی دلیل یہ ہے کہ جب صحابہ غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تو انہوں نے وہ لق و دق میادین بھی قطع کیے تھے جو حجاز اور تبوک کے مابین پڑتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس کافی پانی نہیں تھا، تو اسی زمین سے تیمم بھی کرتے رہے ہوں گے۔ اور مسند احمد وغیرہ میں صاف روایت ہے کہ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ انا نسکن هذه الرمال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تیمم اسی زمین سے تیمم کو فرمایا۔ چلیے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء عن عمران قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم۔ ابن جریر طبری فرماتے ہیں یہ غزوہ خیبر کا واقعہ۔ چلیے وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل، اسرینا اسرا کہتے ہیں رات کے چلنے کو، ہم چلتے رہے رات میں۔ چلیے حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقت أهلا عند المسافر منها، وقعنا وقتا اے نمنا نومتا ولا وقعتا احلا عند المسافر منها، اور مسافر کے نزدیک اس سے زیادہ شیریں نوم ہو ہی نہیں سکتی، یعنی کیونکہ بالکل تھک تھکا کر سوئے تھے۔ چلیے فما أيقظنا إلا حر الشمس فكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان فکان اول من استيقظ فلان ثم فلان، سب سے پہلے فلاں فلاں بیدار ہوئے ہیں۔ آئندہ اسی روایت میں آئے گا کہ ابو بکر صدیق پہلے بیدار ہوئے،
لیکن امام مسلم نے ابو قتادہ سے یہ قصہ نقل کیا، اس میں یہ تصریح ہے کہ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تھے۔ بظاہر عمران جو قصہ نقل کرتے ہیں وہ اور ہے، اور ابو قتادہ جو قصہ نقل کرتے ہیں وہ اور ہے، اور عمران بظاہر دونوں ہی واقعات میں شریک تھے۔ اسی لیے ابو قتادہ کی حدیث کے راوی نے جب قصہ شروع کیا تو حضرت عمران نے فرمایا دے میں وہاں موجود تھا، سوچ کے بیان کر چلیے۔ ونسي ثم عمر بن الخطاب الرابع وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ لان صحابہ اس لیے نہیں جگاتے تھے لأن لا ندیم آیت له کی نومی، شاید نیند کی حالت میں آپ پر وحی نازل ہو رہی ہو۔ چلیے۔ فلما استيقظ عمر ورأى ما اصاب الناس وكان رجلا جليدا فكبر ورفع وكان رجلا جليدا، اور وہ بہت مضبوط انسان تھے۔ چلیے۔ فكبر ورفع صوته بالتكبير فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوت النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ شكوا اليه الذي اصابهم فقال لا ضير او لا فقال لا ضير، کوئی نقصان کی بات نہیں، او لا يضير، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ارتحل فرتحل، چلو یہاں سے۔ حضور چل دیے، فصار غیر بعید ثم پھر کچھ ہی دور جا کر اتر پڑے۔ مسلم میں آپ نے فرمایا ھذا منزل حضرنا فیہ الشیطان۔ امام احمد اس روایت کی بنیاد پر فرماتے ہیں اگر سفر میں آدمی کہیں سو جائے اور نماز چھوٹ جائے تو اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے۔ امام شافعی فرماتے ہیں یہ انتقال اسی وادی کے ساتھ خاص ہے جس وادی میں نوم کا اور پھر وہاں سے منتقل ہو جانے کا قصہ پیش آیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، آپ کو یہ معلوم تھا کہ شیطان اس وادی میں آ گیا، کسی اور کو کیا معلوم۔ ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضا ونودي بالصلاة فصلى بالناس فلما انفصل من صلاته اذا هو برجل معتدل لم يصلي مع رجل معتدل۔ ابن ملقن کہتے ہیں خلاد ابن رافع ابن مالک انصاری، اس میں اشکال یہ کہ خلاد تو جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے اور حدیث میں جو قصہ بات کر چلی۔ قال ما منعك يا فلان ان تصلي مع القوم قال اصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فانه يكفيك ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم۔ یہی ٹکڑا مصنف کا مقصود ہے، آپ نے فرمایا علیک بالصعید فانه يكفيك، صعید کو لازم پکڑے تمہارے لیے کافی ہے۔ ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاستقى اليه الناس من العرس فنزل فدعا ابو فلانا كان يسميه ابو رجاء نسيه عوف ودعا عليا فقال اذهبا فابتغيا الماء فانطلقا تلاش کرو پانی کو، چلیے۔ فالتقيا امرأة بين مزادتين او سفيحتين فتلقيا ملاقات کی ایک عورت سے جو بیٹھی ہوئی تھی دو مشکیزوں کے بیچ میں، چلیے۔ سفيحتين من ماء على بعير لها فقال لها مزادہ سطیحہ، مشکیزہ، مشکیزے کو مزادہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس ایک چمڑے پر دوسرا چمڑا مضبوطی کے لیے لگا دیا جاتا ہے۔ چلیے۔ فقال لها اين الماء قالت اهدي بالماء امس هذه الساعه ونفر اهدي بالماء امس، میں نے پایا پانی کو کل اسی وقت۔ اهدي بالماء مبتدا ہے، امس هذه الساعه اس کی خبر ہے۔ چلیے۔ ونفرنا خلوفا قال لها ان تلقي ونفرنا خلوفا، اسی طرح سے یہاں پر واقع ہوا ہے خلوفاً نصب کے ساتھ، یہ فعل محذوف کا کی خبر ہے، اے نفرنا سارو خلوفاً، اور بعض کہتے ہیں یہ حال قائم مقام خبر ہے، اور بعض نسخوں میں خلوف رفع کے ساتھ ہے جو ظاہر خلوف کا مفرد خالف۔ ابن فارس کہتے ہیں خلوف وہ شخص کہلاتا ہے جو پانی لینے جائے، اس صورت میں معنی یہ ہوں گے ہمارے مرد پانی لینے گئے، لیکن بعض وقت خالف کا اطلاق ایسے شخص پر بھی ہوتا ہے جو غائب، شاید یہی مراد ہے، یعنی ہمارے مرد غائب تھے اس لیے ہم خود پانی لینے کے لیے آئے۔ چلیے۔ قال لها ان تلقي اذا قالت الى اين قال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الذي قال له صابي قال هو الذي تعني، اس نے کہا جن کو صابی کہتے ہیں، تو فرمانے لگے تم انہی کو مراد لے رہے، اپنے منہ سے نہیں کہا نعم تاکہ اس کے قول صابی کی تقریر نہ ہو جائے، کیونکہ صابی کا اطلاق
بدین پر ہوتا ہے. یہ وہی بات ہے جو کہتے ہیں محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. ذرا آہستہ آہستہ ادھر رجحان پیدا کر. جب تعلق ہوتا ہے تو انسان میں ادب آ جاتا ہے. ابھی میں نے تم لوگوں سے بیان کیا ایک حدیث کے بارے میں نے کہہ دیا بھائی یہ لفظ نہیں ہے. پھر ایک بچے سے کہا تم دیکھ کر آؤ. اس نے آ کے دیکھ کر آ کے خود کچھ نہیں کہا. میں نے کہا بھائی وہ لفظ ہے. تو اس نے کہا آپ کو جس لفظ میں شک ہوا تھا وہ اسی طرح مسلم ہے. میں نے کہا اس کو دیکھ. میں نے کہا شک کہاں ہوا تو میں نے تو ایسے صاف کہہ دیا تھا بھائی یہ لفظ نہیں ہے. چلیے ادب جب ہوتا ہے بولنے کا سلیقہ آ جاتا ہے. فانطلقي فجاء بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه الحديث قال فاستنزلوها عن بعيرها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من افواه المزادتين. اس میں دونوں مشکیزوں کے منہ سے تھوڑا سا پانی نکالا. افواہ جمع فم کی اور اس سے مراد مشکیزے کا اوپر کا منہ ہے. چلیے وَأَطْلَقَ الْعَزَالِيَ اوپر کا منہ باندھ دیا اور عزالی کھول دیا. عزالی کا مفرد عزلہ. عزلہ مشکیزے کا وہ منہ کہلاتا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے نیچے کی طرف ہوتا ہے. چلیے اسقو وستقو خود پیو اور پانی لے کر پلاؤ اپنے جانور وغیرہ کو. چلیے جس نے چاہا جو چاہا استعمال کیا. اس پر یہ اشکال نہیں کیا جا سکتا کہ تصرفی ملک الغیر جو ممنوع ہے اس لیے کہ یہ حضرات مسترد اور مسترد اس طرح کے استعمال کی اجازت. چلیے وكان آخر ذاك الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغه عليك وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها وأيم الله لقد أقلع عنها. لوگ اس ستیحہ سے ہٹے اور جدا ہوئے یعنی پانی لینا بند کیا. چلیے وإنه لا يخيل إلينا أنها أشد ملة منها حين ابتدأ فيها پہلے سے بھی زیادہ بھرا ہوا معلوم ہوتا. تو چلیے فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها فجمعوا لها من بين عجبة ودقيقة وسويقة حتى صحابہ کے پاس جو کچھ تھا جمع کر کے ایک کڑھی بنا کے اس کے حوالے کر دیا. عجوہ مدینے کی نہایت نفیس کھجور. دقیقہ آٹا. سویقہ ستو. چلیے حتى جمعوا لها طعاما فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها فقال لها تعالى منا ما رزقنا من مائك شيئا ولكن ما رزقنا من مائك شيئا ہم نے تمہارے پانی میں سے کچھ کم نہیں کیا. چلیے ولكن الله هو الذي اسقانا فأتت أهلها فأتت أهلها. سوال یہ ہے کہ کافر تو قبضے میں آ جانے کے بعد ملک بن جاتا ہے پھر ان حضرات نے اس کو چھوڑ کیوں دیا. بات کہتے ہیں اس کا تعلق ایسے قوم سے ہوگا جس سے عہد و پیمان ہوگا. ظاہر یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ دوربین نے وہ بات دیکھ لی تھی جو آئندہ پیش آئی. یا عورت چھوٹ کر گئی اپنی قوم سے کہا یا تو اللہ کے نبی ہیں یا آسمان و زمین میں سب سے بڑے ساحر ہیں, تم لوگ کیوں نہیں اسلام کی طرف چلتے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ سچے ہیں. چلیے پھر سارے مسلمان ہو. قالوا ما حبسك يا فلان قالت العجب لقيني رجلان فذهبا به الى هذا الرجل الذي يقال له صابي ففعل كذا وكذا فوالله انه لاسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت باصبعيها الوسطى والسبابه فرفعتهما الى السماء تعني السماء والارض او انه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دو ہی بات ہے, یا تو وہ زمین و آسمان میں سب سے بڑے جادوگر ہیں اور یا پھر وہ اللہ کے رسول برحق. چلیے فكان المسلمون بعد يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. الصرم الذي کیا پڑھے بے الصرم الذي هي منه. مسلمان اطراف میں حملے کرتے لیکن اس چھوٹے سے گھروں کے مجموعے سے کوئی تعرض نہیں کرتے تھے. صرم وہ جگہ جہاں چند گھر ہوں. چلیے فقالت يوما لقومها ما ارى ان هؤلاء القوم قد يدعونكم حمدا فهل لكم ما ارى الذي ارى. میرا گمان یہ ہے کہ لوگ تم کو آمدن چھوڑ رہے ہیں. چلیے فهل لكم في الاسلام فاطاعوها فدخلوا في الاسلام. قال ابو عبد الله الصبا خرج من دين الى غيره وقال چونکہ قرآن میں صابئین آیا تھا اس لیے صابی کی شرح کر دی اور کہہ دیا اور فرما دیا کہا جاتا ہے صبا خرج من دین الى غیره
چلیے. وقال ابو العالیہ الصابئین فرقۃ من اہل الکتاب یقرؤون الزبور صابئین کون ہیں؟ ابو العالیہ ربیع ابن انس اور ایک بہت بڑی جماعت کہتی ہیں کہ یہ کتاب ہیں جو زبور پڑھتے ہیں. امام ابو حنیفہ اور اسحاق کی بھی یہی رائے تھی. اسی طرح لوگ کہتے ہیں صابئین کے ذبائح جائے، ان کے عورتوں سے نکاح جائز، لیکن جمہور علماء ناجائز کہتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو اشتباہ لگ گیا. اصل قصہ یہ ہوا کہ اس وقت خلیفہ کی طرف سے ان مجوسیوں کو اپنے مذہب پر رہنے کی اجازت نہیں تھی، اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم لوگ کوئی مذہب یہودی نصرانی اختیار کر لو. یہ لوگ ظاہر میں عیسائی ہو گئے تھے اور اندر سے اپنے مذہب پر تھے، اس لیے ظاہر کو دیکھ کر امام صاحب نے کہہ دیا یہ کتابی ہیں. اور جن لوگوں کو حقیقت حال کا علم تھا یا ہوا، انہوں نے کہہ دیا یہ اہل کتاب نہیں ہے، بلکہ ان کا عمل منافقین جیسا تھا، اس لیے وہ ان کو منافق سمجھتے تھے. چلیے. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه. اصب و امیر صابی کی مناسبت سے ضمناً اصبو کو ذکر کر دیا، ورنہ صبا محموز اللام ہے اور اصبو صبا یسبو سے ہے جو معتل اللام ہے اور ناقص ہے، آخری حرف واو. چلیے. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اذا خاف الجنود على نفسه المرضى بالموت او خاف العطش تيمم. المرض او الموت او خاف العطش. امام بخاری کہتے ہیں اگر کسی شخص کو جنابت لاحق ہو، اس کو مرض یا موت یا عطش کا اندیشہ ہو تو تیمم کر سکتا ہے. جنابت کی حالت میں تیمم کا مسئلہ مختلف فیہا ہے. حضرت عمر ابن مسعود اور بعض تابعین منع کرتے تھے، جمہور علماء قائل تھے، اس لیے کہ احادیث صحیحہ سے اس کا ثبوت ہے. عمران ابن حسین کی روایت صحیحین میں وارد ہے، ابو ذر غفاری کی روایت سنن ابی داؤد میں ہے، صاحب الشجاع کی روایت سنن ابی داؤد میں ہے، عمار ابن یاسر کی روایت صحیحین میں ہے. ان تمام احادیث میں تیمم للجنوب کا ذکر ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تو ممانعت مصلحت کی بنا پر تھی. وہ سوچتے تھے اگر ان کو منع نہ کیا گیا تو ہیرا سازی کریں گے، ذرا پانی ٹھنڈا دیکھیں گے، تیمم شروع کر دیں گے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ممانعت حدیث کے خلاف ہے، اس لیے علماء نے اس کو تسلیم نہیں کیا. اور بعض حضرات کہتے ہیں دونوں نے اپنے قول سے رجوع فرمایا ہے، اب کوئی اختلاف نہیں. لیکن اس کے بعد یہ اختلاف ضرور ہے کہ جنوب کب تیمم کر سکتا ہے، اس میں اختلاف ہے. امام داؤد ظاہری کہتے ہیں ہر مرض سے جائز ہے، یہی بات مالکیہ کی رائے ہے. حسن بصری اور عطا کہتے ہیں صرف عادم الماء کے لیے اجازت ہے. اور جمہور علماء فرماتے ہیں اگر موت یا مرض مفضی الی الموت یا زوال عضو یا مرض مفضی الی بطلان منفعت العضو کا اندیشہ تو تیمم کرنا جائز ہے. اور اگر امتداد یا اشتداد کا اندیشہ ہو تو ائمہ ثلاثہ کے ہاں جائز ہے. یہی امام شافعی کا ایک قول ہے جس کو امام نووی نے صحیح قرار دیا ہے، اور ان کا دوسرا قول ممانعت کا ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بظاہر داؤد ظاہری کے ہم خیال علی الاطلاق مرض یا موت یا خوف عطش کی وجہ سے تیمم کی اجازت دیتے ہیں. اگر عطش کا اندیشہ ہو تو ابن منذر فرماتے ہیں بالاجماع تیمم جائز. چلیے.
وبه قال ويذكر ان عمرو بن العاص اذنب في ليله بارده فتيمم وتلا ولا تقولوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنه. یہ روایت امام ابو داؤد نے تخریج کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص کو غزوہ ذات السلاسل میں امیر بنا کر بھیج دیا. وہاں ان کو غسل کی حاجت ہو گئی. انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی. صحابہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا. آپ نے سوال کیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اور مجھے اندیشہ ہو گیا تھا اس لیے میں نے تیمم کر لیا. اس روایت میں تیمم کا ذکر ہے اور انہی کے ایک قصے میں وارد ہے فغسل مغابنہ وتوضا، انہوں نے اپنے مغابن کو دھویا اور وضو کر کے نماز پڑھا دی. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ روایت معلوم نہیں تھی، صرف پہلی روایت معلوم تھی، اس لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ عمرو بن عاص نے وضو نہیں کیا، تیمم کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وضو حدث اصغر کا مزیل ہے اور تیمم حدث اکبر کا یہاں پر مزیل تھا. اس لیے اس تیمم کا جو حدث اکبر کے ازالہ کے لیے ہو درجہ وضو سے بڑھا ہوا ہے. امام بیہقی وغیرہ فرماتے ہیں کہ بظاہر انہوں نے مغابن کو دھویا اور غسل کے لیے تیمم کیا اور اس کے بعد وضو کر لیا. چلیے. وبه قال حدثنا بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن غندر عن شعبة عن سليمان عن ابي وائل قال ابو موسى لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اذا لم يجد الماء لا يصلي. قال عبد الله نعم ان لم اجد الماء شهرا لم اصلي لو رخصت لهم في هذا كان اذا وجد احدهم البرد قال هكذا يعني تيمم وصلى. برد کیا چیز پاگل ہے، ہر لفظ غلط پڑتا ہے. تو چل. قال هكذا يعني تيمم وصلى. قال قلت فاين قول عمار لعمر قال اني لم ارى عمر قنع بقول عمار. یعنی حضرت عمر نے عمار کی بات پر قناعت نہیں کی. چلیے. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وابي موسى فقال له ابو موسى غيث يا ابا عبد الرحمن اذا اذنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. قال ابو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك؟ قال الم ترى عمر لم يقنع عمر لم يقنع بذلك منه. فقال ابو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الايات فما درى عبد الله ما يقول. فقال انا لو رخصنا لهم في هذا لاوشك اذا برد على احدهم الماء. اتنا زیر زبر لگا پھر بھی نہیں صحیح پڑھ سکتا ہے. اذا برد عليهم الماء على احدهم الماء. نابینا میں تو ایسے ہی بتا رہا ہوں. على احدهم الماء ان يدعه ويتيمم فقلت لشقيق فانما كره عبد الله لهذا فقال نعم. یہاں جو مناظرے کی کیفیت ہے سن قیاس کے اس طریق میں وارد ہوئی ہے، یہی ثواب ہے. پہلے حضرت ابن مسعود کے سامنے حضرت عمار کی حدیث پیش کی گئی تو انہوں نے کہہ دیا عمر نے اس پر قناعت نہیں کی. ابو موسیٰ اشعری نے اس کے بعد آیت شریفہ پیش فرمائی تو ابن مسعود کوئی جواب نہ دے سکے اور یہ کہا ہم اگر اجازت دے دیں تو لوگ پانی ٹھنڈی ہو جانے پر بھی تیمم شروع کر دیں گے. اس سے معلوم ہو گیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ مصلحت کی وجہ سے تیمم جنوب سے منع کرتے. چلیے. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب التيمم ضربة. امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے ضربات تیمم کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اس میں علماء کے 3 یا 4 اقوال ہیں. امام اوزاعی احمد بن حنبل، اسحاق ابن راہویہ، ابن خزیمہ، ابن جریر، ابن منذر اور اکثر حضرات فرماتے ہیں ضربہ واحدہ کافی ہے. ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں التیمم ضربتان، تیمم میں 2 ضربات ہوں گی، ایک چہرے کے لیے دوسری ہاتھ کے لیے. نمبر 3 حسن ابن حی اور ابن ابی لیلہ کہتے ہیں التیمم ضربتان للوجہ والکفین، یعنی ایک مرتبہ ہاتھ میں دونوں پر ہاتھ پھیرا جائے گا پھر دوبارہ اسی طرح کیا جائے گا. نمبر 3 ابن سیرین سے منقول ہے
کہ التیمم ثلاث ضربات، ضربۃ للوجه، ضربۃ للکفین و ضربۃ للذراعین، اور روایت فرماتے ہیں ضربۃ للوجه و ضربۃ للیدین و ضربۃ لہما۔ ابن بزیزہ نے کتاب الاحکام میں 4 ضربات کا قول نقل کیا ہے، لیکن نہ اس کا قائل معلوم اور نہ اس کے قول کی کوئی دلیل ہے۔ امام بخاری نے ان اقوال میں سے قول اول کو اختیار کیا ہے۔ جو لوگ ضربتان کے قائل ہیں ان کے بعض دلائل باب التیمم للوجه والکفین میں بیان کیے جا چکے۔ چلیے، وبه قال حدثنا محمد اگر ضربتن ہے تو یہ رفع کے ساتھ، اور ضربتن ہے تو فعل مجهول، فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے۔ التیمم یضرب فیہا ضربتن، اس میں ایک ضرب اور ایک مرتبہ زمین پر ہاتھ کو مارا جائے گا۔ چلیے، وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاویہ عن الاعمش عن شقیق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى الاشعري فقال له ابو موسى لو ان رجلا اجرم فلم يجد الماء شهرا اما كان يتيمم ويصلي؟ قال فقال عبد الله لا يتيمم وان كان لم يجد شهرا. فقال له ابو موسى فكيف تصنعون بهذه الايه في سوره المائده فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو ركز في هذا لهم لاوشكوا اذا برد عليهم الماء ان يتيمموا صعيدا. قلت وانما كرهتم هذا لذا؟ قال نعم. فقال ابو موسى الم تسمع قول عمار لعمر بن الخطاب بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأذنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا وضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو قال ظهر بشماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. فقال عبد الله فلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار وزاد يعلى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وابي موسى فقال ابو موسى الم تسمع قول عمار لعمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني انا وانت فاذنبت فتمعت بصعيد فاتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرناه فقال انما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحده. وبالاسناد المتصل بنا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب. یہ باب بلا ترجمہ اسی طرح بعض نسخوں میں ہے اور بعض میں سے ساقط ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا اسقاط کی اولا ہے کہ اس میں عمران بن حسین کی جو روایت آ رہی ہے وہ باب التیمم ضربتن کے مناسب ہے۔ فرمایا گیا علیک بالصعید، اس میں کوئی عدد ذکر نہیں کیا گیا اور مقام بیان میں سے بیان ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ایک مرتبہ مٹی پر ہاتھ مار لینا کافی ہے۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ایک اشکال کو دور کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آیت تیمم نازل ہو چکی تھی تو پھر ابو موسیٰ اشعری نے تیمم للحدث الاکبر میں لوٹ پوٹ کیوں کیا؟ آیت میں تو فامسحوا بوجوہکم وایدیکم وارد ہوا، اور اگر آیت تیمم نازل نہیں ہوئی تھی تو ابو موسیٰ اشعری کو یہ پتہ کیسے چلا کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں مٹی سے تیمم کیا جائے گا؟ امام بخاری نے عمران کی یہ روایت لا کر اشارہ کر دیا کہ بظاہر ابو موسیٰ اشعری نے حضور کا ارشاد علیک بالصعید سنا تھا، اس کے بعد آگے قیاس استعمال کر لیا کہ جیسے پانی میں وضو کے اندر اعضائے اربع سامنے ہوتے ہیں اور غسل میں سارا بدن دھویا جاتا ہے، ایسے ہی تیمم میں بھی ہوگا۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں جو آیت ذکر فرمائی اس کی ترجمے گزشتہ کے ساتھ مناسبت ظاہر ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں جو تیمم کیا اور لوٹ پوٹ ہو گئے، اس کا منشا یہ ہے کہ عمار کا خیال یہ تھا کہ آیت فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ حدث اصغر سے تعلق رکھتی ہے، اور آیت میں لماس سے مراد اولامستم النساء میں ذکر کیا گیا ہاتھ سے چھونا ہے۔ تو انہوں نے یہ سوچا
کہ جب تیمم للحدث الاصغر میں ہاتھ منہ پر مسح ہوتا ہے تو تیمم للحدث الاکبر میں سارے بدن پر مٹی پہنچائی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ حدث اصغر و اکبر میں کوئی فرق نہیں ہے، تیمم دونوں میں تیمم ایک ہی طرح سے کیا جائے گا۔ ابھی میں نے 2-3 بار یہ کہہ دیا ابو موسیٰ کو کیسے پتہ چلا، صحیح کر لینا، عمار کو کیسے پتہ چلا۔ چلیے وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف عن ابي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا معتدلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم فقال يا رسول الله اصابتني جنابه ولا ماء قال عليك بالسعيد فانه يكفيك علیک بالسعید فإنه یکفیک۔ اس سے مصنف نے برات اختتام کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی جو کچھ درج کر دیا گیا تدبر کرنے والے کے لیے کافی ہے۔ یہ تو حافظ کی رائے پر ہمارے حضرت شیخ فرماتے ہیں مصنف نے انسان کو اپنی موت یاد دلائی اور اکثر و ذکر حاضر لذات پر عمل کیا اور فرمایا دیکھو مٹی کو لازم پکڑو، یعنی مٹی کے گھر میں جانے کے لیے تیاری کرو، یہ تیاری تمہارے لیے کافی ہوگی، دنیا کی تیاری کیا کام دے گی۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة۔ کتاب الصلاۃ، صلاۃ کے معنی لغت میں دعا، رحمت، استغفار اور آتے ہیں، اور اصطلاح میں صلاۃ نام ہے عبادت مخصوصہ کا۔ اس کو صلاۃ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سراپا دعا ہے، کبھی مانگنا زبان سے ہوتا ہے اور کبھی فعل سے ہوتا ہے۔ جب آدمی کریم کی مدح شروع کرتا ہے تو یہ مدح کرنا سوال کے قائم مقام بن جاتا ہے۔ امیہ ابن سلط ابن جدعان کی مدح میں کہتا ہے اذکر حاجتی ان قد کفانی حباؤک ان نشیمتک الحباؤ اذا اثنى علیک المرء یوما کفاہ من تعرضہ الثناء۔ جب یہ انسان کی مدح کا حال تو رحمان کی مدح کیسا کچھ سوال کا قائم مقام بنے گی۔ ظاہر نیند نماز سے مقصود، نماز اللہ کی رحمت کے سبب ہے، نماز سے مقصود اللہ کی تعظیم ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سمجھیے کہ امام بخاری جب شرط کے بیان سے فارغ ہوئے تو مشروط کو ذکر فرمایا، اور نماز کو سب سے پہلے اس لیے ذکر فرمایا کہ یہ حق البدن ہے، اور اس سے فراغت کے بعد زکوٰۃ لائے کہ وہ حق المال ہے۔ انسان کا کہ جان پہلے ہے، مال کا نمبر بعد میں ہے، اس لیے حق البدن کو پہلے ذکر کیا، حق المال کو بعد میں، اور یہ دونوں عبادتیں مفردہ ہیں، ان سے فراغت ہو گئی تو حج کو ذکر فرمایا جو عبادت مرکبہ ہے، اور جب تینوں عبادات سے فارغ ہو گئے جو فعلی عبادت، اس صوم کو لائے اس لیے کہ وہ ترکی عبادت، اور جب عبادات کے بیان سے فراغت ہو گئی جن کا تعلق ادائے حق رحمان سے ہے تو معاملات کو شروع کر دیا جس کا تعلق بندوں کی ضرورتوں اور ان کے حقوق سے ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھ لیا کہ اس بات میں اختلاف ہے کہ کون سی عبادت سب سے افضل ہے۔
ایمان کے بعد نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ، اور فرمایا الصلاۃ خیر موضوع۔ ابن عبد البر کہتے ہیں افضل صوم ہے، حدیث میں فإنه لا مثل له والصوم لي وأنا أجزي به، اور تیسرا قول یہ ہے کہ حج افضل العبادات ہے۔ وبالاسناد المسند الى امیر المومنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ قال باب کیف فرضت الصلاۃ فی الاسراء، یہ باب اس بات کے بیان میں کہ نماز لیلۃ الاسراء میں کس طرح فرض کی گئی ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ لفظ کیفہ جو استعمال کیا، یہ حال، زمان، مکان سب کو شامل، باب میں جو روایتیں ذکر کی ہیں ان سے ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ حاصلی حال کا علم تو اس طرح ہوا کہ لیلۃ المعراج میں پہلے 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور درخواست سے تخفیف ہوئی اور 5 کر دی گئیں، اور زمانہ اس طرح سے معلوم ہوا کہ یہ نمازیں لیلۃ الاسراء میں فرض ہوئی ہیں، اور لیلۃ الاسراء ہجرت سے پہلے، تو معلوم ہوا کہ نماز کی فرضیت ہجرت سے پہلے مکہ میں ہوئی، اور اسی سے بھی معلوم ہو گیا کہ نماز کی فرضیت کا مکان مکہ مکرمہ ہے۔ فی الاسراء، نماز کی فرضیت تو معراج میں ہوئی ہے، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ فی الاسراء اس لیے کہہ دیا کہ لفظ اسراء و معراج جب ایک ساتھ بولے جاتے ہیں تو دونوں کا مصداق الگ ہوتا۔ اسراء مکے سے بیت المقدس کے سفر پر بولا جاتا، اور معراج کا اطلاق بیت المقدس سے لے کر آسمانوں کے سفر پر ہوتا، لیکن جب دونوں لفظ ایک ساتھ نہ بولے جائیں تو ایک دوسرے میں مندرج ہو جاتا ہے۔ اسراء کے بارے میں یہ اختلاف کہ معراج میں ہوا، بیداری میں ہوا یا خواب کی حالت میں، جمہور علماء فرماتے ہیں معراج خواب کی بیداری کی حالت میں ہوئی ہے، اور ابو میسرہ عن ابن شرحبیل کہتے ہیں خواب کی حالت میں۔ حضرت عائشہ، حضرت معاویہ وغیرہ سے بعض آثار نقل کیے جاتے ہیں جو اس کی تائید کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض آیات اور احادیث سے بھی اس کی طرف روشنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، لفظ رویا حلمیہ کے لیے بولا جاتا، اور شریف کی روایت آئندہ کتاب التوحید میں آ رہی، اس میں یہ تصریح ہے کہ معراج کا قصہ منام کی حالت میں پیش آیا۔ حضرت عائشہ سے منقول ہے ما فقد جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولكن اللہ اسری بروحہ، رواہ ابن اسحاق۔ جمہور علماء اور اہل حق فرماتے ہیں کہ اسراء کے بارے میں جتنی نصوص ہیں ان کے ظاہر سے
یہ معلوم ہوتا ہے سارا قصہ بیداری میں پیش آیا۔ اللہ نے مقام امتنان میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور مختلف صحابہ کرام مالک بن صعصعہ، انس بن مالک، ابو ذر غفاری، ابو ہریرہ، ابو سعید خدری وغیرہ رضی اللہ عنہم نے اس کو نقل کیا۔ معراج کے باب کی روایات کو تفصیل سے دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ متواتر اور اس کے بیداری میں ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کفار مکہ نے اعتراضات کیے، سوالات کیے۔ اگر خواب کا قصہ ہوتا تو نہ ان کو اعتراض ہوتا نہ وہ کوئی سوال کرتے، بھلا خواب کی چیز پر کس کو اشکال ہوتا ہے؟ آدمی نہ معلوم کیا سے کیا خواب دیکھتا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں سارا قصہ خواب میں پیش آیا، ان کی پہلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کانت رویا عین، رواہ البخاری۔ سعید بن منصور کی روایت میں صاف وارد ہے لیست رویا منا، اور شریک کی روایت پر تو علماء نے ہمیشہ سے نقل کیا اگر اس کو ثابت مان لیا جائے تو کوئی خواب کا مستقل قصہ ہوگا، یا پھر یہ کہا جائے ابتدا میں سوئے ہوئے ہونے سے سارے قصے کا سونے کی حالت میں پیش آنا لازم نہیں، اور اگر کوئی روایت کے آخر پر نظر کر کے یہ کہہ دے کہ نہیں صاحب سارا قصہ خواب میں پیش آیا، آخر روایت کے آخر میں مستقل تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہاں استیقاظ سے مراد عالم غیب کے مشاہدے سے فارغ ہو کر عام حالت پر آ جانا مراد ہے، اور بالفرض اگر اس کو خواب ہی پر محمول کیا جائے تو بقول امام بغوی، امام نووی، قاضی ابن عربی وغیرہ کے یہ کوئی مستقل بے خواب کا واقعہ ہوگا۔ اور عائشہ سے جو اثر نقل کیا جاتا ہے وہ غیر ثابت، اس میں حدثنی بعض علی ابی بکر، معلوم نہیں کون ہے بیان کرنے والا، اور اگر ثابت مان لیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ روح و جسد ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئے، اور ولیکن اللہ اسریٰ بروحہ کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی روح کے ساتھ پوری طرح سے بیدار، اور علامہ ابن قیم اور ابن کثیر کہتے ہیں یہ کوئی اور واقعہ، کہتے ہیں کہ حضور کی معراج روحانی تھی، یہی روح مبارک براق پر سوار ہوئی، اسی نے آسمانوں کا سفر کیا، لیکن جمہور علماء اس قول کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ اس میں اختلاف ہے کہ لیلۃ المعراج افضل ہے یا لیلۃ القدر۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور کے حق میں لیلۃ المعراج افضل ہے اور امت کے حق میں لیلۃ القدر۔ علامہ ابن تیمیہ اور ابو امامہ ابن نقاش وغیرہ نے یہی اختیار فرمایا۔ آیا لیلۃ الاسراء سے پہلے بھی کوئی نماز فرض تھی یا نہیں؟ ابراہیم حربی اور یحییٰ بن سلام کہتے ہیں کہ اسراء سے پہلے 2 نمازیں فرض تھیں، ایک قبل طلوع الشمس، دوسرے قبل غروب الشمس، لیکن اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ اسراء کی سے پہلے کوئی نماز فرض نہیں تھی، اور جو روایتیں نماز کے متعلق ملتی ہیں وہ نفل پر محمول ہیں۔ چلو
وبه قال وقال ابن عباس حدثني ابو سفيان بن حرب في حديثه رغلا فقال يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف. امام بخاری نے اس حدیث کو لا کر اشارہ کیا کہ نماز کی فرضیت مکہ مکرمہ میں ہوئی اس لیے کہ یہ واقعہ صلح حدیبیہ کے بعد کا ہے اور اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو سفیان سے ہجرت کے بعد کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی جس میں آپ اس کو اس طرح کی تلقین فرما سکیں۔ لا محالہ یہ کہا جائے گا یہ سارا قصہ ہجرت سے پہلے پیش آیا ہے۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه قال حدثنا ابن قال حدثنا لسان بن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وانا بمكة۔ یہ حدیث انس بن مالک ابو ذر غفاری سے نقل کرتے ہیں۔ حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے طالب علم حدیث کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ معراج کی حدیث حضرت انس نے بعض تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور بعض حضرت ابو ذر غفاری سے اور بعض مالک بن صعصع سے اور بعض ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ قال فرج عن سقف بیتی، میرے گھر کی چھت چاک ہوئی، وانا بمکہ، اور میں مکہ میں تھا۔ لیلۃ المعراج میں جب فرشتے آپ کے پاس آئے تو آپ کہاں تھے؟ ابو ذر کی روایت میں ہے آپ اپنے گھر میں تھے، اور مالک بن صعصع کی روایت میں کہ آپ مسجد حرام میں تھے، اور ام ہانی کی روایت میں ہے کہ آپ ام ہانی کے مکان میں تھے۔ پہلی دونوں روایتوں میں جمع ظاہر ہے، آپ کا گھر حرم میں تھا، اس لیے یہ کہنا بھی صحیح کہ آپ مسجد حرام میں تھے یعنی حرم میں تھے، اور یہ کہنا بھی صحیح کہ آپ اپنے گھر میں تھے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر سے اٹھا کر حرم میں لے آئے، اور جس روایت میں بیت ام ہانی میں ہونا مسلح ہے وہ روایت ثابت نہیں، اس کا راوی سدی کذاب۔ فرشتے سیدھے آنے کے بجائے، فرشتے دروازے سے آنے کے بجائے چھت جاگ کر کے اس لیے آئے تاکہ آپ کو یہ اشارہ کر دیں کہ آج کی رات عجائبات درپیش ہوں گے، اور جیسے چھت چاک ہو کر صحیح ہو گئی ایسے ہی شق صدر جو ہوگا اس کا بھی حال یہی ہوگا۔ فنزل جبرائیل علیہ السلام ففرج صدری، جبریل علیہ السلام اترے تو میرا سینہ چاک کیا۔ اس حدیث میں معراج کے وقت شق صدر کا ذکر ہے۔ ابو محمد ابن حزم ظاہری اور قاضی عیاض کہتے ہیں شق صدر بچپن میں ہوا۔ انس بن مالک نے اسی طرح سے نقل کیا ہے، اخرجہ مسلم، امام مسلم نے بطریق حماد بن سلمان ثابت انس شق صدر کا قصہ بچپن میں ذکر کیا اور پھر معراج کا قصہ ذکر کیا، شق صدر کا تذکرہ نہیں۔ لیکن امام ابن حبان، بیہقی، ابو القاسم سہیلی، ابن دحیہ، ابن منیر وغیرہ کہتے ہیں ان روایتوں میں کوئی تنافی نہیں ہے۔ یہ قصہ بچپن میں بھی پیش آیا اور پھر معراج کے وقت بھی پیش آیا، اور امام طیالسی نے
ایک روایت نقل کی ہے حضرت عائشہ سے اور ابو نعیم بزار نے گزر سے اس میں معراج، اس میں نبوت کے وقت شق صدر کا ذکر ہے۔ امام بیہقی فرماتے ہیں اگر روایت ثابت ہو تو ہو سکتا ہے کہ تیسری بار بھی شق صدر ہوا، اور عبداللہ ابن احمد کی زوائد میں اور ابو نعیم کی روایت 10 سال کی عمر میں شق صدر کا ذکر ہے، اور کنز المال کی روایت میں 20 سال کا ذکر ہے، لیکن بظاہر یہ روایت وہم ہے، اور جس میں 10 سال کا ذکر ہے وہ بھی وہم ہے، اس کا تعلق بچپن کے شق صدر سے۔ اللهم اغفرنا واغفر واصلح لنا شأننا كله لا اله الا انت اما بعد بالاسناد المتصل الى امير المؤمنين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه ونفعنا بعلمه وحسننا في زمرته قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا ليس بن شهاب بن مالك قال كان جدر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلنا بصحبتي ونحمد فنزل جبرائيل عليه السلام ففرج الصبي ثم غسله بماء زمزم۔ فرشتے جنت سے سونے کا دشت لائے، لیکن قلب ادبر کو دھونے کے لیے ماء زمزم کا انتخاب کیا۔ ابو القاسم سہیلی فرماتے ہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الملک القدوس کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے آپ کے قلب کی تقدیس مقصود تھی، اس لیے اس کے لیے وہ پانی منتخب کیا گیا جو ہضمِ روح القدس جبریل علیہ السلام کے پر یا پاؤں کے زمین پر مارنے سے برآمد ہوا تھا۔ ماء زمزم میں تقویت قلب کی بھی صفت ہے، یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ بعض علماء نے اس سے استدلال کیا کہ ماء زمزم ماء کوثر سے افضل ہے۔ اتنی سی بات سے تو افضلیت کا استنباط بہت مشکل معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ ماء زمزم کے انتخاب کی خاص حکمت ملحوظ ہے۔ اگر اس حکمت کی وجہ سے ماء زمزم کو اختیار کیا گیا تو یہ لازم نہیں آتا کہ ماء کوثر میں دوسرے فضائل نہ ہوں گے۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے۔ ابن رفاع، شمس الدین رملی، زینی بن نجیم مصری، علامہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ سب سے افضل پانی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشتان مبارک سے برآمد ہوا، اور اس کے بعد باقی میاہ میں اختلاف۔ کسی شخص نے پانیوں کی ترتیب بتانے کے لیے کہا ہے افضل المیاہ ما قد نبع من اصابع النبی المتبع فماء زمزم فماء الکوثر فنیل مصر ثم باقی الانہر ثم جاء بطست من ذهب، پھر ایک سونے کا دست لایا گیا۔ اگرچہ سونا استعمال کرنا مردوں کے حق میں ممنوع، لیکن یہاں پر اس کو استعمال کرنے میں کوئی اشکال نہیں۔ اول تو اس کے استعمال کرنے والے ملائکہ تھے جو مکلف ہی نہیں، اور جو کچھ کیا اللہ کے حکم سے کیا۔ مزید یہ ہے کہ یہ تحریم زہر سے پہلے کا قصہ۔ بعض علماء نے اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ قرآن کریم کو سونے کے پانی سے اور چاندی کے پانی سے مزین کرنا جائز ہے،
امام مالک، حنفیہ وغیرہ جواز کے قائل، اسی کو محدث بیہقی نے اختیار کیا، اور ابراہیم نخعی وغیرہ کراہت کے قائل تھے۔ بہرحال اس حدیث سے جواز پر استدلال کرنا محل نظر ہے، اس لیے کہ مختلف وجوہ سے ممانعت سے مستثنیٰ ہے، جیسا کہ ابھی معلوم ہو چکا۔ ذهب کے انتخاب کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ معدنیات میں سے سب سے عمدہ سمجھا جاتا ہے اور اس کے اندر زنگ نہیں لگتا، ممتلئ حکمت و ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کوئی ایسی چیز ہوگی جس سے ایمان و حکمت کو طاقت پہنچتی ہوگی، اس کو مجازاً ایمان و حکمت کہہ دیا، لیکن آج کل کی سائنسی تحقیقات نے یہ بتا دیا کہ جیسے جواہر کا ایک وجود ہے، ایسے اعراض کا بھی وجود ہے، اور فافرغہ فی صدری ثم اطبقہ، سینے میں ڈال کر بند، ثم اخذ بیدی فعرج بی الی السماء، ہاتھ پکڑ کر آسمان پر چڑھ گئے۔ اس حدیث پاک میں بیت المقدس جانے کا تذکرہ نہیں ہے، یہ اصلاً یہ راوی کا اختصار ہے۔ کبھی راوی نے قصے کا ایک ٹکڑا ذکر کر دیا اور کبھی دوسرا۔ بعض علماء نے غور نہیں کیا، ان مختلف ٹکڑوں کو دیکھ کر ابو شامہ نے کہہ دیا معراج کا واقعہ 3 بار پیش آیا، بعضوں نے کہہ دیا 4 بار۔ صحیح بات یہ ہے کہ اکثر روایتوں میں اختصار واقع ہوا ہے۔ فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبرائيل عليه السلام لخادم السماء افتح، قال من هذا؟ قال هذا جبرائيل، قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ افتح، اس سے معلوم آسمانوں میں دروازے اور ان کے دربان۔ فقال ارسل الیہ، یہاں ارسال سے مراد ارسال للاسراء، خطابی ابن حبان وغیرہ نے یہ مطلب بیان کیا، اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد بعثت و رسالت ہے، یعنی کیا ان کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ یہ توجیہ اسی وقت صحیح مانی جا سکتی ہے جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ہر نبی کو مدرسے کتاب پہ مت لکھو، ہر نبی کو کسی نہ کسی قسم کی معراج عطا ہوئی ہے، اور اس میں کچھ استعجاب بھی نہیں۔ مخصوص قسم کی معراج کہ اس جسد عنصری کے ساتھ 7 آسمانوں کا سفر کرایا گیا، براق پر سوار کرایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ قال نعم فلما فتح علون السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه يسودة وعلى يساره يسودة۔ اسودہ کا مفرد سواد، اس کے معنی پرچھائیں، مراد ہیں اشخاص۔ اذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى، دائیں دیکھتے تو ہنستے، بائیں دیکھتے تو روتے۔ فقال مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، اچھے نبی اور اچھے بیٹے کے لیے خوش آمدید۔ قلت لجبرائیل من هذا؟ قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بني۔ یہ ان کے بعد اولاد کی ارواح، نسم جمع ہے، اس کا مفرد نسمہ، نسمہ روح۔ یہاں پر وہ ارواح مراد
جو اجساد سے نکل چکی ہیں، لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ اہل جہنم کے متعلق قرآن میں لا تفتح لهم ابواب السماء، اس کا جواب یہ ہے ممکن کہ وہ اپنے مستقر پر تحت السماء اور وہیں سے نظر آتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے وہ ارواح مراد ہوں جو اب تک اجساد میں داخل نہیں ہوئی ہیں، لیکن یہ قول ان لوگوں کے مسلک پر صحیح ہے جو کہتے ہیں اجساد ارواح کی تخلیق ارواح سے پہلے ہوئی ہے۔ ابن حزم ظاہری نے اسی کو اختیار کیا۔ ایک روایت میں ہے ان اللہ خلق الارواح قبل الاجساد بألف عام ولكن فی اسنادہ مقال۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اجساد ارواح اپنے اجساد کے ساتھ پیدا کی جاتی ہیں، مگر اس کی بھی وہ کوئی دلیل لائے ہیں، اور عہد الست لینے کے متعلق جو تفصیلی روایات میں سے معلوم ہوتا ہے کہ ارواح پہلے پیدا کی جا چکی ہیں۔ فاہل الیمین منہم اہل الجنہ والاسودۃ التی عن شمالها النار فاذا نظر عن یمینہ ضحک واذا نظر قبل شمالہ بکى حتى عرج به الى السماء الثانية فقال له خازنها مثل ما قال الم ففدي قال انس فذكر انه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم ولم يثبت كيف منازل فاصلے سے کوئی اور ان کے منازل کو معین نہیں کیا، غیر انه ذکر انه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السادسة۔ یہ روایت ان روایات کے خلاف اس میں ابراہیم السابعہ میں مسلح اور یہی راجح ہے۔ اس روایت میں بظاہر وہم ہو گیا، یا پھر یہ کہا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام استقبال میں سماع سادسہ پر آ گئے ہوں گے، لیکن اس توجیہ کو دل قبول نہیں کرتا۔ ہر آسمان پر حضور پوچھتے ہیں من ھذا، اور کہا جاتا ہے فلاں، تو اگر ابراہیم یا دیگر انبیاء استقبال پہلے آ جاتے تو ان کی تعین تو خود بخود معلوم ہو جاتی، پھر اپنے اپنے آسمانوں پر حضور کو سوال کرنے کی ضرورت کیا پڑتی۔ قال انس فلما مر جبرائیل علیہ السلام بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دوسری روایات پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے آسمانوں پر ترتیب یہ ہے، پہلے پر آدم، دوسرے پر عیسیٰ، تیسرے پر یوسف، چوتھے پر ادریس، پانچویں پر ہارون، چھٹے پر موسیٰ، ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام۔ یہی ترتیب مالک بن صعصع کی روایت میں صحیح ہے، اور انس بن مالک کی حدیث میں صحیح مسلم میں وارد ہوئی ہے۔ قال انس فلما مر جبرائیل علیہ السلام بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم بإدریس قال مرحبا بالنبی الصالح ولد الصالح۔ سارے انبیاء نے یہی لفظ کہا تھا، آدم اور ابراہیم نے مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح کہا، اس لیے کہ آپ دونوں کی اولاد میں۔ یہیں سے امام بخاری نے یہ کر لیا کہ ادریس علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں نہیں ہے، ورنہ وہ بھی آدم و ابراہیم کی طرف مرحبا بالابن الصالح کہتے، اور اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اہل نسب
جو ادریس کو نوح علیہ السلام کا پردادا بتاتے اور ان کا سلسلہ نسب نوح ابن لامک ابن مدو شلخ ابن خنوق بتاتے ہیں اور کہتے ہیں خنوق ادریس کا نام یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ ابن مسعود و ابن عباس سے منقول ہے کہ ادریس حضرت الیاس علیہ السلام کا نام، اور الیاس علیہ السلام انبیاء بنو اسرائیل سے ہیں۔ قاضی ابو بکر بن عربی نے احکام القرآن میں اسی کو اختیار کیا ہے کہ ادریس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں نہیں ہے۔ ابو القاسم سہیلی کہتے ہیں ھذا القول عندی ابیت امبل والنفس الیہ امیل لما عددہ من ھذا الدلیل، مگر امام نووی ابن کثیر وغیرہ فرماتے ہیں محض الصالح کہنے سے یہ نہیں قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ادریس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادب میں الخ الصالح کہہ دیا، سارے انبیاء اللہ کے بھائی ہیں، وہ ان کے ادیان یعنی فروع مختلف ہیں، لیکن جن حضرات نے پہلی بات کہی ہے ان کی بات زیادہ قرین عقل ہے۔ تواضع کا طریق اختیار کرنے کے بجائے حقیقت کا طریق اختیار کرتے اور اس میں تواضع خود بخود مضمر تھی۔ ترحیب کرنا اکرام کی دلیل ہے، اس سے خود بخود یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس کا اکرام کیا جا رہا ہے، اکرام کرنے والا اس کے ساتھ انکساری سے پیش آ رہا۔ فقلت من هذا قال هذا ادریس ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح، قلت من هذا قال هذا موسى ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح، قلت من هذا قال هذا عيسى ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح۔ سارے انبیاء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں وصف صالح کو اختیار کیا، اس لیے کہ یہ وصف اوصاف جامعہ میں سے صالح کہتے ہیں درست وہی ہے جو حق اللہ اور حق العبد کو پورا ادا کرتا۔ قلت من هذا قال هذا ابراہیم، قال ابن شہاب فاخبرنی ابن حزم ان ابن عباس وابا حبۃ الانصاریہ کانا یقولان۔ یہ ابو بکر ابن محمد ابن عمر ابن حزم ہیں، ان کے والد محمد ابن حزم نہیں، محمد ابن عمر ابن حزم، اس لیے کہ زہری کی ان سے ملاقات ہوئی۔ ابو بکر ابن محمد ابن عمر ابن حزم ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، ابو حبہ سے ان کی روایت منقطع، اس لیے کہ وہ جنگ احد میں شہید ہوئے۔ ابو حبہ بائے موحدہ کے ساتھ واقعی نے ابا حنہ نون سے ذکر کیا، اور قابسی کی روایت میں ابا حیہ مصنعات تحقیہ کے ساتھ واقع ہوا، یہ روایت غلط ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم عرج بی حتی استوى ظہرت لمستوى اسمع فیہ صریف الاقلام، ظہرت علو مستوى مسعد چڑھنے کی جگہ، صریف الاقلام قلموں کی لکھنے کے وقت کی آواز کرکراہٹ۔ قال ابن حزم وانس بن مالک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض اللہ عز وجل على امتی 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال اما ما فرض الله لك على امتك، قلت فرض 50 صلاة، قال فرجع الى ربك فان امتك لا تطيق ذلك۔ دوسری روایت میں اس کی وجہ وارد ہے فإني قد بلوت بنی اسرائیل، میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کیا۔
فراجعت فوضع شطرها، میں لوٹا تو اللہ نے شطر کو ساقط کر دیا۔ علامہ کرمانی نے اس روایت پر بنیاد رکھ کر تفسیر کی، کہتے ہیں پہلی مرتبہ 25 اور دوسری مرتبہ 13 اور تیسری مرتبہ 7 ساقط کر دی گئیں، 5 رہ گئیں، لیکن یہ روایت مجمل و مختصر ہے۔ دوسری روایات میں تعین وارد، مالک بن صعصعہ کی روایت میں 10 کا اسقاط وارد ہے، یہی ابن حبان کی رائے اور ابن جوزی نے بھی اسی کو صحیح قرار دیا، لیکن امام مسلم نے بطریق حماد بن سلمان ثابت عن انس روایت نقل کی، اس میں حطانی خمسن۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت وہم ہے، مگر ابو القاسم سہیلی نے اسی کو راجح قرار دیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ مسلم کی روایت صحیح السند ہونے کی وجہ سے قابل اعتماد اور قابل توجہ ہے، اس لیے کہا جائے گا اصلاً 5 نمازیں ساقط کی گئیں، حتیٰ کہ 9 مرتبہ ایسا ہوا اور اس کے بعد پھر 5 رہ گئیں۔ اسی لیے امام احمد کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج میں 9 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ فرجعت الى موسى قلت وضع شطرها قال راجع ربك فإن متقلات في خلال فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن متقلات في خلال فراجعت قال هي 500۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نصب قبل الفعل جائز، یہ اشاعرہ کا مسلک ہے۔ معتزلہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس صورت میں تو ایک لغو کام لازم آتا ہے۔ اہل سنت فرماتے ہیں جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوتا تو بندے 3 باتوں کے مکلف ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اس کی حقانیت اعتقاد، نمبر 2 عزم عمل، نمبر 3 وقت آنے پر عمل۔ اب اگر عمل سے پہلے اس حکم کو منسوخ کر دیا جائے تو 2 تکلیفی امور پائے جاتے ہیں، لہذا اس کا اتارا جانا لغو نہ ہوا۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق میں نصب قبل العمل کی تقریر بالکل صحیح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیزیں اتاری گئیں اور آپ کے ذمن میں آپ کی امت بھی داخل ہے، تو گویا کہ امت کے حق میں بھی انزال پایا گیا۔ لا يبدل القول لدي، میرے ہاں تبدیل تغییر نہیں ہوتی، یعنی یہ حتمی فیصلہ۔ فرجعت الى موسیٰ قال راجع ربک، موسیٰ علیہ السلام غایت عنایت کی وجہ سے اس سب کچھ سن کر کہتے ہیں راجع ربک، ان کو یہ خیال آیا ہوگا کہ اللہ کریم ہے اور یہ بندے کمزور ہیں، درخواست دینے پر کرم فرما دیں گے، مزید تخفیف کر دیں گے۔ اور لا یبدل کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت تبدیلی نہیں ہوگی، اور اس فی الوقت تبدیلی کی نفی سے مطلب تبدیلی کی نفی لازم نہیں آتی ہے۔ فقلت استحییت من ربی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو میرے لب سے شرم آنے لگی۔ ثم انطلق بی حتی انتهى بی الی السدرۃ المنتہى، سدرۃ المنتہى بیری کا وہ درخت ہے جو بروایت 6 آسمان پر، بروایت 7ویں پر، اور ہوگا یہ کہ 6 سے نکل کر 7ویں کو پار کر گیا ہوگا۔ اس کے سدرۃ المنتہى کہنے کی وجہ مسلم شریف ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جو چیز نیچے سے چلتی ہے بالواسطہ چلتی ہے وہاں تک، اور جو چیز اوپر سے آتی ہے بلا واسطہ وہاں تک آتی ہے۔ وغشیہا الوان لا ظلم، مختلف قسم کی ان کے رنگ نے اس کو ڈھانک لیا، معلوم نہیں وہ کیا ہے۔
ثم ادخلت الجنہ فاذا فیہا حبائل اللولو واذا تراب المسک، اس کے اندر لولو کے حبائل تھے۔ اسی طرح سے حبائل بلد یہاں پر واقع ہوا ہے۔ امام ابو محمد ابن حزم ظاہری کہتے ہیں کہ بعض لوگ جنابذ اللولو کہتے ہیں، لیکن ان دونوں الفاظ کا کتب لغت میں کوئی تذکرہ نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حبائل بھی صحیح، جنابذ بھی صحیح ہے، اور بظاہر جنابذ کا حبائل بن گیا۔ جنابذ جمع ہے، اس کا مفرد جنبذ ہے جو معرب ہے گنبد کا۔ گنبد کے معنی ہے قبہ، اور اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ بعض روایات فیضا قبال اللولو وارد، قباب اللولو وارد ہوا ہے، اور جس میں حبائل وارد ہے ممکن ہے کہ یہ حبال کی جمع حبال الرمل، وہ تودہائے ریگ جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوتے اور ایسے نظر آتے ہیں جیسے بٹی ہوئی رسیاں ہیں، مراد اس سے موتیوں کے ہار ہیں۔ ویدا ترابها المسک، اور اس کی مٹی مشک کی ہے۔ چلیے بسم الله الرحمن الرحيم وبالاسناد المتصل بنا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر فأقر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر۔ اللہ تعالیٰ نے جب نماز فرض کی تو دو رکعت فرض کی حضر میں اور سفر میں، صلاۃ السفر کو باقی رکھا گیا اور صلاۃ الحضر میں اضافہ کر دیا گیا۔ اس روایت میں اختصار ابواب ہجرت میں آئے گا، فرضت الصلاۃ رکعتین ثم حاضر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ففرضت اربعا، سے معلوم ہوا کہ ہجرت کے بعد صلاۃ میں اضافہ ہوا ہے۔ اور ابن خزیمہ ابن حبان وغیرہ کی روایات میں ذرا تفصیل آئی ہے، اس میں یہ تصریح ہے فلما حاضر النبی صلی اللہ علیہ وسلم زید فی صلاۃ الحضر، صلاۃ الحضر میں اضافہ ہوا۔ صلاۃ سفر کو اعلی حال باقی رکھا گیا، اور فجر کی نماز کو طول قرات کی وجہ سے اور مغرب کو وتر النہار ہونے کی وجہ سے بھی اپنے حال پر رکھا گیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صلاۃ سفر ہمیشہ سے 2 ہی رکعت تھی، لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صلاۃ سفر 4 تھی، اور اللہ نے اس کے اختصار کر دینے کی بجائے 4 کے 2 رکعت پڑھ لینے کی اجازت دے دی۔ اور حضرت عائشہ کی اس حدیث کے متعلق بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ عائشہ کا قول ہے، لیکن اتنا